السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ ناظرین، ملکی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو پولرائزیشن تو ہے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے اور جو روڈوں پر وہ کر رہا ہے مرکز کی حد تک، لیکن پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے دیٹس آلسو ناٹ گڈ فار دا کنٹری۔ کھچڑی پکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس کی گورنمنٹ ہے کس کی نہیں ہے، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں۔ ڈز دیٹ ناٹ میک یو سیڈ ایز اے پاکستانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ناٹ اونلی سیڈ، ویری سیڈ کہ ہم 75 سال کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ہم آج بھی معاشی طور پہ اور اب تو اخلاقی طور پہ بھی جو ہے نا وہ بینکرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور معاشی طور پہ تو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ہمیں سہارا دے دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ کوئی ریلیف جو ہے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو لیکن وہ بھی کریڈیبلٹی ہماری جو ہے نا پچھلی گورنمنٹ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ لیکن اخلاقی طور پہ تو یہ جو پی ٹی آئی اینڈ کمپنی جو ہے، عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے، انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے نا ہمیں برباد کر دیا ہے، اس پوری ایک نسل کو، کم از کم ساری نسل کو نہیں تو لیکن ایک بگ چنک آف دیٹ جنریشن۔ یہ اب جو آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے، پنجاب میں سارا رولا جو ہے نا وہ مال کا ہے۔ وہاں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ وفاقی ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے نا وہ کھایا جانا ہے۔ یہ فائٹ جو ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل کیو، بٹوین پرویز الہی اینڈ عمران خان جو ہے نا وہ ڈاکے کی لڑائی ہے کہ اس ڈاکے سے کون زیادہ مستفید ہو سکتا ہے یا کون بڑا ڈاکہ مار سکتا ہے۔ عوام کی جو امانت ہے، جو پیسہ ہے، آپ دیکھیں وہ جو ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ روڈا نام کا، جی، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا پاکستان کے اس میں انوالوڈ ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹرز، بڑے بڑے نام ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جی، ایسے نام ہیں کہ شاید ہم ٹی وی پہ لے بھی نہیں سکتے، سینسر کی نظر ہو جائیں یا ویسے جو ہے وہ ممنوع ہوں نام جو ہے۔ جی، تو وہ اس قسم کے پروجیکٹس اور پھر گرین لینڈ کو آپ براؤن کر رہے ہیں۔ لاہور کے ارد گرد، میں لاہور سے سیالکوٹ ٹریول کرتا ہوں تو دونوں سائڈ پہ جو ہے چاولوں کا، دنیا کا بہترین چاول جو ہے نا وہ پیدا کرنے والا علاقہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا کوئی آج سے 1.5-2 سال پہلے جب وہ موٹر وے بنی تھی، اور خواہش کا اظہار کیا تھا، اور آج بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ علاقہ جو ہے وہ کہیں ریئل اسٹیٹ مافیا کی نظر نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ہو چکا ہے اب تو نہیں، ابھی بچا ہوا ہے، جہاں پہ ہماری موٹر وے سیالکوٹ میں اینڈ ہوتی ہے اس کے قریب جو ہے ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے گرین ایریا میں۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے جو ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر، ہماری اکانومی جو ہے ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے، زمین ضرور بنائیں، میرا مطلب ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ضرور بننی چاہیے، ضرورت ہے ملک کی، لیکن اس طرح بے تحاشا جو ہے سکینڈلز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ یہ روڈا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اچھا، روڈا میں خواجہ صاحب ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے اور شاید اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، میں رائٹ؟ سر، اس کی تحقیقات بالکل ہو رہی ہے، اور بہت لوگ اس تحقیقات میں جو ہے نا انوالوڈ ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ جو ایک بے چینی اور جلدی اور سرعت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں پرویز الہی اینڈ کمپنی اور پی ٹی آئی، کہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کیڑا پہلا چٹا مار لینا ہے، یعنی کون پہلے اٹھا کے بھاگ جاتا ہے چیزیں جو ہیں، یہ اس کا کمپٹیشن ہے۔ اور روڈا کے بینیفیشری جو ہیں بڑے لوگ ہیں بینیفیشری، اس میں ریئل اسٹیٹ کا جو مافیا ہے، بڑے بڑے نام ہیں ریئل اسٹیٹ کے، وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 جو ہیں بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے،
وہ انوالوڈ ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جو ہے ان کے چھت چھینی گئی, ان کے گھر مسمار ہوئے اور قبضے کیے جا رہے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ ان کے پیچھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں, چہرے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو رولا ہے وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملے کا, جی اس کی جے آئی ٹی کا دیکھ لیں. جے آئی ٹی اس کے ایک جو رکن ہے اس کو بلایا نہ گیا کیونکہ اس نے کوئی ایڈورس ریمارکس دیے تھے. اب 4 جے آئی ٹی کے رکن جو ہے اس کی سپورٹ میں چلے گئے ہیں. سو بہت سے اس سارے واقعے کے اوپر سوالیہ نشان آ گئے ہیں. یعنی جو عمران خان کا دعویٰ ہے, 3 نام انہوں نے لیے, ایک سرونگ آفیسر ہے, شہباز شریف کا بھی انہوں نے کہا, رانا صاحب کا بھی انہوں نے کہا. نہیں لیکن عادل وہ تو ان کا اپنا رولا نہیں ختم ہو رہا. کوئی پنجاب میں ہماری حکومت تو نہیں ہے نا, جے آئی ٹی ہم نے تو نہیں بنائی, ایف آئی آر کا جو رولا پڑا ہے وہ ہم نے تو نہیں, پولیس ہماری تو نہیں ہے وہاں پہ. یہ سارا کچھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں تو ان کی حکومت ہے. اس حکومت میں اگر ان کو نہیں مل رہا جو ہے وہ سو کالڈ ریلیف جو وہ نہیں مل رہی, وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ جو آفسر وہ لگاتے ہیں وہ ان کا من پسند جو ہے ٹیلر میڈ جو ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں بنا سکتے. وہ جھوٹ اس میں جو ڈالنا چاہتے ہیں کہ 2 آدمی تھے, 3 آدمی تھے, 1 آدمی تھا, 5 آدمی تھے, یہ سارے کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ کنسٹرکٹ نہیں کر پا رہے. وہ جو بیوروکریٹ ہیں یا پولیس آفسرز ہیں یا جے آئی ٹی کے جو ممبرز ہیں, انہوں نے کل قوم کو بھی جواب دینا ہے, اس معاشرے میں بھی رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی روز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہی نہیں تھا, سٹیج تھا؟ دیکھیں میں اس سٹیج پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ اس قاتلانہ حملے کو اپنے بینیفٹ کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ اب تو ٹویٹر کے اوپر آتا ہے, کبھی ایک ٹانگ کے اوپر پلاسٹر ہوتا ہے, کبھی دوسری ٹانگ پہ پلاسٹر ہوتا ہے. تو میں تو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا پلاسٹر میری مرضی, تو یہ ہے نا جس مرضی ٹانگ پہ لگا لو. چلیں خواجہ صاحب, یہ تو بیماری پر تو چاہے وہ نہیں میں نہیں کچھ یا اس کو رہنے دیتے ہیں. پنجاب کی طرف اگر واپس آئیں تو اکثریت وہاں پہ اگر دیکھا جائے عددی پی ٹی آئی کی ہے اور پی ایم ایل کیو کی ہے. یہ جو آپ وہاں پہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے ہارس ٹریڈنگ کیوں نہ پکارا جائے؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ تو ہم نے, میں پرسوں ادھر تھا جی, 135 ارکان جو ہے اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تھے, 176 ہمارے تھے. آپ فرق جو ہے وہ دیکھ لیں. اگر میں کسی اور اس پہ مفروضے پہ نہیں جاتا, کسی اور ایسٹیمیٹ پہ نہیں جاتا, آپ بتائیں کہ اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو ووٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ ووٹ آف اعتماد جو ہے, ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے کیوں نہیں پرویز الہی صاحب دیتے ہیں؟ اگر لے لیں لیکن ڈیزالو کرنی پڑے گی نا, تو پرویز الہی صاحب تو خود نہیں چاہتے, تو شاید یہ نمبر آگے پیچھے انہوں نے نہیں بالکل واردات ہو سکتا ہے, یعنی پرویز الہی صاحب بھی کر رہے ہوں اس کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, کوائٹ پاسبل. عمران خان کا آپ کو ڈائلاگ تو بڑا پرانا یاد ہے نا پرویز الہی صاحب کے متعلق جو ہے, تو اس دفعہ ہو سکتا ہے ڈاکہ جو ہے عمران خان کے اوپر ہی پڑ رہا ہو. تو یہ میں لیکن پھر بھی اگر وہ جو ہے بوتھ ویز, اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان سے ڈیزالو کرنے کا؟ نہیں وہ تو نہیں کریں گے, نہیں کریں گے نا. تو لے لیں میرا کم از کم اپنی کریڈیبلٹی, جو سو کالڈ کریڈیبلٹی ہے, اس کو تو بچائیں کہ بھائی میں نے ووٹ آف کانفیڈنس. ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. آپ نے کہا نا ہارس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے, ان کے اپنے لوگ اوپنلی جو ہے ان کے خلاف بول رہے ہیں. جی وہ تو 3-4-5 نہیں ہیں, کوئی یہ کلوز ٹو 2 ڈزن, 2 درجن کے قریب لوگ جو ہیں ان کو ڈیزرٹ کر گئے ہوئے ہیں. لیکن خواجہ صاحب وہاں پر آپ کی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں ہیں ٹھیک نا. ایک تو بالکل ایک کلیئر ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے جب سے اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر, ایک طرف حمزہ صاحب کا گروپ ہے, ایک طرف مریم صاحبہ کا گروپ ہے, دونوں اس وقت ملک سے باہر ہیں. تو اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو بھی جاتی ہے اور سی ایم کا الیکشن ہوتا ہے تو ہماری پارٹی بالکل, دیکھیں ہماری پارٹی نے بڑا پریشر برداشت کیا پچھلے 2.5 سال میں. پروونشل پارٹی نے, ہماری پنجاب کی پارٹی نے بہت پریشر برداشت کیا ہے. آفرین ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے پولیٹیکل اپنے ایکسپیرینس میں اتنا پریشر جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا جتنا ان لوگوں پہ پریشر پڑا ہے. ان کے پاس اپرچونٹیز تھیں, لائلٹی چینج کرنے کی خدا نخواستہ جو ہے اپرچونٹی, لیکن نہیں کی. انہوں نے پریشر برداشت کیا ہے اس سے پہلے بھی اور اب بھی. اور
جو آپ بات ہیں اس میں کوئی گروپ نہیں ہے. میں تو پرسوں ہو کے آیا ہوں نا وہاں پہ, کوئی گروپ نہیں ہے. پیپل آر ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو دا لیڈرشپ. دیکھیں ہمارے پاس, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک ہمارا لیڈر جو ہے, قائد جو ہے, نواز شریف از دیئر, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ہی از دیئر. اس لیے اگر نچلی سطح کے اوپر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے, جو میں نہیں مانتا کہ اختلاف ہے, جی یہ اسپیکولیشن ہے, لیکن کوئی اختلاف نہیں ہے. بیکاز جو ڈیسیژن جو ہے میاں نواز شریف لے گا وہ منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن لگ رہا یہ کہ میاں صاحب نے فی الحال ہاتھ ایسے اٹھا لیے کہ دیکھیں مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کا جو معاملہ چلا, وہ مطلب وہ ڈرٹی لانڈری والی جو مثال ہوتی ہے, ٹی وی تک وہ باتیں پہنچ چکی ہیں. اس کا نقصان تو آپ کی پارٹی کا ہو رہا ہے, تو وہ درمیان میں سیز فائر بھی ہو سکتا تھا. میں بالکل سیز فائر ہو سکتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں, میں اپنی بھی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ آئی کوڈ انٹروین اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے کرنا چاہتا ہوں. مفتاح بھائی ہے بالکل, لائک اے ینگر بردر. سیاست میں ساری چیزیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. آپ پارٹیوں میں رہتے ہیں, اور پارٹیوں میں رہ کے جو ہے sometimes you have to step back and sometimes you gain out of that you know, جو بھی آپ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے, پارٹی کی جو ارینجمنٹ, کبھی آپ کو جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں, نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. مفتاح نے جو اس کے بعد جو پبلک فورمز استعمال کیے ہیں, میں اسحاق ڈار میرا بھائی ہے, I know him since more than 50 years, 55 سال سے اس کا میرا تعلق ہے. لیکن میں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو کہ ایک طرف اسحاق ڈار ہے, میں مفتاح کو میں نے پرسنلی بھی اس کو کہا ہے, اور میں آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو پبلک فورم پہ نہیں لانا چاہیے. یعنی اگر میرا اختلاف ہے, جینون ہو میرا اختلاف, اس کو پبلک فورم پہ نہیں لانا چاہیے, اسپیشلی جب پارٹی جو ہے ٹیسٹنگ ٹائمز سے جو ہے ایک ایسے وقت سے گزر رہی ہو جو وقت جو ہے خاصا پریکیریس ہے ہمارے لیے. یہ خالد صاحب بالکل آئی ایگری ود یو کہ, اور بلکہ آپ کی کافی لیڈرشپ یہی اس وقت سمجھ رہی ہے کہ مفتاح صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب لیڈرشپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے. تو یہاں پہ ویئر کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ زیادہ انٹرسٹ, مطلب ابھی پنجاب کا معاملہ چل رہا ہے, اس سے پہلے ڈار صاحب اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپریشن ہے جو وچ از ناٹ کریکٹ. وہ میاں صاحب لمحہ بلمحہ ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو ان کی نظر یا جو ان کا انالیسز ہے, بیکاز آف اس ویری رچ ایکسپیرینس آف پالیٹکس جو ہے وہ بڑا, میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز جو ہے میں میرے ذہن میں سوالیہ نشان بہت پچھلے 30-35 سال میں جو ہے ذہن میں سوالیہ نشان آتا تھا کہ یہ چیز کیوں ہوئی ہے. لیکن وقت نے جو ہے اس شخص کی جس کا نام نواز شریف ہے, اس کی فراست جو ہے اور سیاسی سمجھ بوجھ جو ہے, دانشمندی جو ہے, اس کو. اچھا, پارٹی پہ آخری سوال خالد صاحب, پھر تھوڑا سا ملکی معاملات پہ آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ کو سینئر لیڈرشپ نے زیادہ ویلکم نہیں کیا, یہ امپریشن کیوں آیا؟ یہ غلط ہے. میں اگر مجھے آپ جو انصار عباسی صاحب, نہیں میری بات, اگر مجھے سینئر سمجھتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. اگر مریم کو یہ مطلب اکراس دا بورڈ ویلکم نہیں ہوا؟ نہیں, اکراس دا بورڈ ویلکم. اچھا, ہاں. اینڈ ڈو یو تھنک کہ اٹ واز نہیں, میں بالکل, دیکھیں عباسی صاحب کی میں احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب کو ویلکم, جو یہ ویلکم نہ کرنے والی جو بات ہے, جو میں نے کالم پڑھا, نہیں, انصار عباسی صاحب نے لکھا تھا ایک کوٹ کر کے سینئر لیڈر کو کہ یار ڈائناسٹک پالیٹکس ایک یا دو جو ہے وہ جو ہے اگر کوئی اختلاف صاحب کرتے ہوں تو دیٹس نیچرل. کوئی ہم کوئی جو ہے نا وہ کوئی آپ, لیکن میجورٹی جو ہے وہ نہیں, مجھے کم از کم کوئی اختلاف اس سے میں نے نہیں سنا اپنی پارٹی میں. ہو سکتا ہے عباسی صاحب کی, انصار عباسی صاحب کی کوئی انفارمیشن ہو, لیکن کم از کم مجھے اس کا علم نہیں ہے. ایک دو آدمیوں کا دیکھیں, 100% تو سیاسی پارٹیوں میں کبھی بھی کوئی اتفاق نہیں ہوتا. صحیح بات, جو مختلف آراء ہوتی ہیں
اور وہ آراء کا اظہار جو ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے, وہ رائے اپنے ضرور حق دیں, اگر کسی کو اختلاف ہے. لیکن میڈیا میں جا کے یہ چیزیں کرنا جو ہے میں اگری کرتا ہوں, یو نو واٹ آئی مین, کہ میں کیا کہنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ آل از ناٹ ویل. یہ جو میڈیا پہ آ کے اور سینئر لوگوں کا اس طرح سے کرنا جو ہے وہ نہیں, میرا خیال ہے باز صاحب کی, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن انصار باز صاحب کا جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان پھر میں مانتا ہوں, بالکل 100% مانتا ہوں کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, لیکن میں بھی پارٹی کے اندر بیٹھا ہوں, میری بھی تھوڑی کریڈیبلٹی ہے. آپ نے یہ کہا کہ 2.5-3 سال آپ کی پارٹی پہ کافی پریشر رہا, اور ہم سب کو پتہ ہے وہ آج بھی یہ پریشر ہے. اچھا, وہی پریشر آج بھی ہے. میرا مطلب ڈیفرنٹ کائنڈ آف پریشر جو ہے آج تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا جو 2018 کے انتخابات سے پہلے جس طرح سے ہائبرڈ رجیم اور پھر انجینئرنگ اور پھر اس کے بعد جو RTS کا فیل ہونا, وہ اب تو اوپن سیکرٹ ہے یہ سارا نا. اب اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پریشر PTI پہ ہے؟ قطعی نہیں ہے. اچھا, ہمارے تو جو ہے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں پھٹے چک دیتے سن انہوں نے, تو ہمارے تو ہم پوری لیڈرشپ جیل میں تھی. بالکل جیل میں تھی. میاں نواز شریف جیل میں, شہباز شریف جیل میں, حمزہ شہباز شریف جیل میں, شاہد عباسی جیل میں, مفتاح جیل میں, مریم جیل میں, سعد رفیق جیل میں, احسن اقبال جیل میں, گنتے جائیں, اور یہ مکلم خود بھی جیل میں. یہ آپ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیٹ؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو کسی نے انگلی بھی نہیں ان کو لگائی. ہو سکتا ہے یہ چیخیں مارتے ہیں آگے جا کے, اور اب عدالتوں میں ایمبولینس میں جا کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. تھوڑی سی کو بات ہوتی ہے نا سا چڑھ جاتا ہے. یہ تو آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, یو ہیو ٹو. میاں نواز شریف نے جیل کاٹی, شہباز شریف نے جیل کاٹی, پورے خاندان نے جلاوطن کاٹی. PTI والے پریمپٹ کر رہے ہیں پھر وہ جو کہہ رہے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میرے ذہن میں نہیں آیا کہ پہلا ہی رولا پا دو, شور مچا دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ. اب دیکھیں کہ آپ ایک جلسے میں جا کے تقریر کر سکتے ہیں, لیکن تاریخ جو ہے عدالت کی پڑتی ہے, وہ ایمبولینس پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. یعنی یہ آپ کم از کم پولیٹیکل ورکر کی تو جو میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل ورکر کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے, ایک اپنا احترام ہوتا ہے, ایک اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس کو تو مینٹین کریں. پولیٹیکل ورکر کی اس برادری کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ اچھا خان صاحب, مائنس عمران خان کی بھی یہی پریمپٹ کر رہی ہے PTI کہ جی وہ آگے جا کے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. سیاستدانوں کا اس طرح سے ڈسکوالیفائی ہونا, is that right? دیکھیں ڈسکوالیفائی میاں نواز شریف بھی ہوا, وہ تو ایبسولوٹلی غلط تھا. ڈسکوالیفائی گیلانی صاحب بھی ہوئے جی. اس سے پہلے این ماس جو ہے درجنوں کے حساب سے پولیٹیشنز جو ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ پوری کی پوری جو ہے ایوب خان نے جو ہے ڈسکوالیفائی کر دی. 10 سال ڈسکوالیفائی رہے, جو ایبڈو اس کا لا اس کے کر رہا ہے. اس کے بعد جنرل ضیاء نے ڈسکوالیفائی کیا. میاں جنرل مشرف نے پھر میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو ڈسکوالیفائی کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں تھا, لیکن اگر قانون اور آئین کے تمام ضابطے جو ہیں, ریکوائرمنٹ اگر پوری ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے توشہ خانہ کیس میں یا توہین عدالت میں یا فورن فنڈنگ کیس میں, وہ ایک بھرمار ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایویڈنس, لیکن انصاف ہوتا تو نظر آنا چاہیے نا. بالکل نظر آنا چاہیے. دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی, اب صرف اگر میاں نواز شریف پہ چلے جائیں, اس وقت ہم چند جرنلسٹ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے. باقی میجورٹی میڈیا اور ایک پرسیپشن یہ بنایا گیا کہ جی وہ پیسے اور فلیٹ اور اپارٹمنٹ کس طرح بنایا گیا. آج بھی فلیٹ نے بنایا, اسٹیبلشمنٹ نے آج بھی فلیٹ اس کے پاس ہے. جی دیکھیں یہ جن لوگوں نے بھی آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں نے بھی یہ ماڈل تیار کیا تھا کہ ایک جو آپ شروع میں آپ نے ڈسکشن سٹارٹ جہاں سے کی ہے کہ ایک روایتی سیاستدان جو ہیں یا ایک فیملی جو ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے اس کو ابینڈن ہونا چاہیے اور ایک نیا بندہ لانا چاہیے. یہی تھا بالکل, یہ ماڈل یہی تھا. میں اس کے سارے کریکٹرز کو جانتا ہوں. جنرل باجوہ تو لیٹ سٹیج کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کیا, لیکن
یہ کوئی اسے 4-5 سال پہلے جو ہے یہ شروع ہو گیا تھا. اس میں بہت سے ایسے کریکٹرز ہیں جن کو اپنے اپنے گریوینسز ہیں, پرسنل گریوینسز ہیں. اچھا, کہ جنرل مشرف پروموٹ ہوا تو میں کیوں نہ پروموٹ ہوا, فلانا چیف بنا دیا گیا تو مجھے کیوں چیف بنایا گیا. اس طرح کے بہت سے لوگوں کے پرسنل تھے اور انہوں نے یہ ماڈل تیار کر دیا. یا کوئی جو ہے 2 سٹار سے 3 سٹار نہیں ہوا, یا کوئی سٹاف کورس پہ نہیں پہنچ سکا تو اس نے ہر بندے نے تمام, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پرسنل گریوینسز کے اوپر اس ملک کا تمام پولیٹیکل سسٹم جو ہے طے و بالا کر دیا. اور چلیں وہ بھی قابل برداشت ہے, لیکن اس کی جگہ کس کو لے کے آئے؟ جو بندہ جو نہیں چل سکا. لیکن کوئی تو بتائے وہ اس بت کو تراشنے والے لوگ تھے, وہ بت تراش کہاں پہ ہیں؟ وہ بت تراشوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں, کیا کیا جو انہوں نے ان دا پروسیس اس ریاست میں کیا کیا ان پہ مہربانیاں کی ہیں, ان لوگوں نے جو بت تراش تھے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں. کیا ان کے اس ایکسپیریمنٹ کا فیلئر جو ہے کوئی اون کرے گا اس فیلئر کو؟ یہ تو ایک کمیشن نہیں بننا چاہیے. کوئی اون نہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کوئی اون کرے گا؟ نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. لیکن کوئی نہیں کرے گا. دے ول ایکچولی اس بندے کے خلاف اگر کسی آئینی یا قانونی اقدام کے خلاف ان کو کٹہرے میں آنا پڑے, اس میں آ جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. صحیح. اچھا قائد صاحب, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے عمران خان کے لیے. آج وہی عمران خان جو جنرل باجوہ کے ساتھ مطلب جنرل باجوہ سے بڑا گلا ہے, تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے. دیکھیں آپ لوگ چپ ہیں اور وہ میں صرف اس بات کے اوپر اس بندے کے متعلق اپنا انالیسس جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوں. مجھے آپ نے چائے کی پیالی پلائی ہے نا جی, یا پانی کا گلاس پلایا جی, مجھے اگر میرے میں کوئی انسانیت ہے یا مجھ میں کوئی میرے والدین کی تربیت کا کوئی اثر ہے یا میرے خاندان میں یا میرے ماحول کی تربیت کا کوئی اثر ہے, میں ساری عمر یاد رکھوں گا کہ میرے اوپر عادل نے احسان کیا. اس کے بعد عادل میرے ساتھ خراب بھی ہو جائے, غلط بھی خدا نخواستہ ہو جائے, میرے ساتھ زیادتی بھی کرے, لیکن مجھے یہ ادراک رکھنا ہے کہ فلاں وقت جو ہے اس بندے نے ہی پکڈ می اپ اینڈ براٹ می ٹو دا لیول جہاں پہ میں 22 سال سے خواب دیکھ رہا تھا پہنچنے کے اور پہنچ نہیں پا رہا تھا. جو احسان فراموشی جو ہے, یہ قرآن میں حکم ہے کہ احسان یاد رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کرتا ہے کہ مجھ سے, اور پھر ساتھ گلہ بھی کرتا ہے کہ تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. کہ انسان کی جو خصلت ہے جتنا وہ سمجھتا ہے, ہمارا کریٹر عورتوں کو نہیں سمجھتا نا. اس بندے کی خصلت میں شکر گزاری ہے ہی نہیں ہے. اس بندے نے اپنے جس ہاتھ نے اس کو کھلایا ہے اسی کو کاٹتا ہے. اس سے مجھے آپ بتائیں کہ جنرل باجوہ کے علاوہ باقی لوگوں نے جو پورا ایک سنڈیکیٹ تھا جس نے اس کو کریٹ کیا, اس سنڈیکیٹ میں کس بندے, یہ جنرل باجوہ کو, کیونکہ ظاہر ہیں وہ چیف تھے اس وقت میں, اس کے سارے دور میں چیف رہے, جس قسم کی گفتگو کرتا ہے وہ 8 گھنٹہ پہلے جو گفتگو کی ہوتی ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر دیتا ہے. ایسی گفتگو کرتا ہے. یو کانٹ امیجن کہ یہ بندہ جو ہے, جن لوگوں نے مجھے ان بندوں کی کوالٹی کے اوپر جو ہے دکھ ہوتا ہے جن لوگوں نے اس کو لے کے آئے, جو ڈیمیج انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, جو ملک کے معاشرتی جو اقدار تھیں, اخلاقی اقدار تھیں, معاشی حالات تھے جو ڈیمیج کیا گیا. who is culpable of that? اس کی کلپیبلٹی آپ کس کے اوپر لگائیں گے؟ اس کے اوپر کوئی تو بتائے نا ہمیں. خالد صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, مطلب اس کا ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہمارے میں نقائص ہیں, ہم گناہگار لوگ ہیں. لیکن عمران خان کے لیے یہ سب کچھ جو ہوا تو obviously نقصان تو آپ لوگوں کو پہنچایا گیا نا, لیکن آپ لوگ اب خاموش ہیں اور جس کو فائدہ پہنچا وہ بول رہا ہے. آپ یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس بندے کی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں عموماً جنرل ضیاء کو کرٹیسائز کرتا ہوں, اس دور کو, جنرل ضیاء کے پرسن کو نہیں لیکن اس دور کو کرٹیسائز کرتا ہوں. ہم اس دور کا حصہ رہے, میرے والد حصہ رہے. میں اس کے لیے معافی بھی 2-3 دفعہ اسمبلی کے فلور پہ مانگی, آن ریکارڈ معافی مانگی جی کہ ہم سے غلطی ہوئی, اس کی معافی چاہتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف ڈسپائٹ آل دیٹ, میاں نواز شریف نے کبھی کسی متعلق یہ زبان استعمال نہیں کی. نہ جنرل ضیاء کے بارے میں, جنرل مشرف کے بارے میں بھی کبھی انہوں نے ہارش ورڈز نہیں استعمال کیے. انہوں نے
کسی کے متعلق جو ہے ایون زبان جو ہے ایک دو دفعہ انہوں نے نام لیا جنرل ماجوا کا، جنرل فیض کا نام لیا جلسوں کے اندر جو ہے، اس کے علاوہ نہیں. وہ اتنا زیادہ اس بندے کے اندر اخلاق، مجھے وہ کس بعض اوقات نہیں اکثر اوقات کہتے ہیں خواہشات نہ کریا کرو، اس طرح کی نہ کریا کرو، آپ بلنٹ ہو، اس طرح نہ کر، اس قسم کی مجھے وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہتے ہیں. اس بندے کے اندر اتنا لحاظ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کے متعلق بھی جو ہے غلط بات نہیں کرے گا. جس نے اس کی فیملی کو، اس کی بیٹی کو، کسی کے متعلق غلط بات نہیں کرے گا. سیاسی گفتگو کریں گے، لیکن یہ بندہ تو ذاتیات پہ آتا ہے، گالی دیتا ہے، ادارے کو گالی دیتا ہے. کل کو کہے گا یہ تم نے تقریر کی تھی. اس وقت تو فوجی حکمران تھے جب میں نے تقریر کی تھی. جی فوج سیاست میں ملوث تھی نا اس وقت، ڈائریکٹلی ملوث. آپ پہ ایک جگہ پہ کوئٹہ میں سوال بھی ہوا تھا، بالکل آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جواب بھی دیا اس کا. لیکن آپ کے اوپر تو یہ اس شخص کے اوپر تو سارے احسانات ہی اس ادارے کے ہیں، سارے احسانات ہی جو ہے. کون بندہ اب اس کے ساتھ؟ وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ادارے آپ لوگوں پر احسانات کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سیاسی انجینئرنگ. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اس مٹی کے اوپر، اس وطن کے اوپر جو ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے اس ملک کی خدمت کر سکیں اور سچائی کے ساتھ خدمت کر سکیں. یہ ایسے تجربات سے جس کا اتنا ڈیزاسٹرس رزلٹ نکلا ہے. I know the names of those people who actually conceived the idea of bringing Imran Khan in the forefront or to power. یہ فوج کے لوگ تھے سارے. جی میں یس. اچھا خواجہ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. اس وقت جو حالات ہیں، دیکھیں ایم کیو ایم کی ری گروپنگ یا باپ کا آلموسٹ تحلیل ہو جانا، پیپلز پارٹی میں جانا، اس کو بھی سیاسی انجینئرنگ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی اور پلان ہو رہا ہے اسی طرح اور پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وی ڈونٹ نو یٹ، کو کسی کے پاس شواہد نہیں ہے، لیکن اگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو یہ امپریشن نہیں ختم ہونا چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے، لیٹ می کریکٹ دس امپریشن کہ زرداری صاحب ود ہز پولیٹیکل ایکیومن، ان کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ اس سے یہ بالکل یہ چیز اچیو ہونا جو ہے نا وہ پاسبل ہے. جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، یہ چیز جو ہے نا ہمیں بادر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مریم کا یہاں پہ آنا بڑا درست ہے. میں آپ کے ذریعے کا ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لیڈرشپ وہ اویلیبل نہیں ہے جو ان پولیٹیکل لیول کے اوپر جو ہے پارٹی کو آرگنائز کر سکے، پارٹی کو آگے بڑھا سکے، اس کی پریزنس جو ہے ایکسپینڈ کر سکے. That was exactly my point جس پہ ہم نے 10 منٹ یہ جو ہے کر سکے. تو ہمارے لیے مریم کا یہاں پہ آنا، مریم کا 2-3 سال کا 4 سال کا ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے. یعنی پیپلز پارٹی از گیننگ پولیٹیکلی اسپیکنگ اور پی ایم ایل این بالکل اس وقت کھڑی ہے. ایبسولوٹلی ہم کنفائن ہو گئے ہوئے ہیں اپنی پنجاب کے اندر یا چھوٹا موٹا کہیں بلوچستان میں یا کے پی میں ہوگا. سندھ میں تو بالکل ہی نہیں ہے، کراچی میں بالکل نہیں ہے. تو یہ سارا اس وقت دیر از اے ڈائر نیڈ، شدت کے ساتھ ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں پہ پارٹی کو لک آفٹر کرنے کے لیے کہ ہونا چاہیے. شہباز شریف جو ہے اس کے ہاتھ بالکل اس وقت بھرے ہوئے ہیں پرابلمس کے ساتھ جو ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے. میں ساری ٹیم کو جو ہے بلاول کو، شہری رحمان صاحبہ کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کل جنیوا میں. آپ دیکھیں کہ فطرانے کے گوشت لے آیا، فطرانے کے چاول لے آیا. آپ کو پتہ نا وہ جو لے کے آیا تھا قربانی کا، وہاں سے گوشت لے آیا، ہمیں کہتا ہے ہم بیک لے کے آئے ہیں وہاں سے جنیوا سے. نہیں وہ تو انہوں نے غلط کیا ہے. جو بھی ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتا ہے یہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم بھیگ لے کے آئے ہیں. ان کا سر میں آپ اور جو فطرانے، آپ بتائیں آپ فطرانہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ بتائیں. مسجد میں دیتے ہیں. آپ بتائیں قربانی کا گوشت کس پہ بانٹتے ہیں؟ آپ اس میں باقاعدہ حصے بانٹے ہوئے ہیں ہماری شریعت کے اندر جو ہے کہ فلاں اتنا فلاں کس کو دیتے ہیں. یہ قوم کا جو سارا وقار جو ہے ملیا میٹ کر رہا ہے وہاں سے خیرات، اور جو چیزیں کام کی تھیں وہ بیچ دی. خواجہ صاحب یہ ان کا ایک ہی، اور دوسرا آرمی چیف نے جو کردار ادا کیا سعودی عرب جا کے، یو اے ای جا کے، ایک تو یہ کہ کیا اس سے کتنا امپورٹنٹ تھا وہ دورہ، فائنینشلی ہم نے کیا گین کیا، اور کیا آرمی چیف کو ان معاملات میں بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. دیکھیں آپ، مجھے یہ کل بھی میرے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کیوں نہیں گئے ساتھ سے، یو آر دی ڈیفینس منسٹر.
دیکھیں یہ ان تکلفات میں اس وقت یا اس پروٹوکول میں ڈلنے اپنے آپ کو الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہو کین اچیو دا ٹارگیٹ. جو آبجیکٹو جو ہے وہ کون جو شخص اچیو کر سکتا ہے, کون انسٹیٹیوشن اچیو کرتی ہے. اگر آرمی یا آرمی چیف کچھ لے کے آتا ہے تو وہ بھی اس ملک کا ہے. اگر جنیوا سے شہباز شریف لے کے آتا ہے, بلاول یا شہری رحمان یا باقی منسٹر جو ہیں, فائنانس منسٹر ہیں, ڈار صاحب ہیں, اور بھی منسٹر وہاں پہ گئے ہوئے تھے, یہ کوئی ان کی سکسیس ہوتی ہے تو پاکستان کی سکسیس ہے. یہ ہم تو آنے جانے والی چیز ہے نا. آج سیاست میں ہیں, کل نہیں ہیں, آج ہار گئے کل جیت گئے, پرسوں ہار گئے پھر جیت گئے, اور دنیا میں بھی ہم پرماننٹ نہیں ہیں. لیکن یہ وطن تو پرماننٹ ہے نا. جی بالکل ایبسولوٹلی. لیکن خان صاحب سرزمین تو آباد رہنی چاہیے نا. دورہ کتنا کامیاب رہا, فائنینشلی کتنا؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کریڈیبل دورہ ہے. اچھا. کیونکہ یہ 3 سال وہاں پہ رہے ہوئے ہیں, انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. ہی انڈرسٹینڈز دا ایتھوس آف the people over there who are the leaders. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افیکٹو دورہ رہا ہے, اور میں I must congratulate the government and the army chief on a successful tour, and congratulate Shehbaz Sharif also and his team, Bilawal and others کہ وہ کامیاب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی کہیں سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے نا, نہیں تو یہ تپش جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ معاشی تپش جو ہے, اللہ کرے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ میچور ہوں, اور یہ اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ریمارک دینا, یہ ہیں ٹرانزیکشنز, اور یہ ابینڈن کرنا چاہیے. ٹرانزیکشنز جو ہیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہمیں جو بیسک سسٹم ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جس میں ریونیو سسٹم ہے ہمارا, سب سے بڑی وہ بہتر کرنا چاہیے. لیکن وہ بہتر کرنا چاہیے, افیکٹو. دوسرا, ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. جو ہم سٹیگننٹ ہیں بٹوین 24 to 30 جو ہے سٹیگننٹ ہیں, کوئی لمبی چوڑی اچیومنٹ نہیں ہے. اسمگلنگ ہمارا جو ہے, ہمارے منہ سے نوالا چھین کر اسمگلر جو ہیں وہ سرحد پار جو ہے گندم بیچ رہے ہیں. اس ملک میں قلت ہے گندم ڈالر دونوں. وہاں سے رشیا سے ہم گندم, ہماری گندم جو ہے وہ کہیں اور پہنچ رہی ہے. ہمارا برادر ملک ہے, ہم آفیشلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, کنسیشن ریٹ پہ دے سکتے ہیں, رعایتیں دے سکتے ہیں ان کو. جو آپ نے باتیں کی ہیں نا کہ کیا ہونا چاہیے لانگ ٹرم, یہ لانگ ٹرم پلانز ہیں, 5 سال 10 سال, اس کے بعد جا کے پرماننٹ جو ہے, پرماننٹ لوگوں کے سسٹمز ہیں. جی پالیسی بننی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہمیں فنڈامنٹل پرابلم ہے نا سر, ہمیں IMF کے پاس ہر صورت جانا ہے. کیا ہم US انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ بات کے لیے تیار نہیں ہے. ڈار صاحب مشکل فیصلے کرنے کے لیے نہیں تیار. امریکہ کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات ایسے ہیں کیونکہ ماضی میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمیں. کیا یہ بالکل اس لیول پر ان سے بات ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے کہ یار بالکل کرنی چاہیے؟ دیکھیں, کوئی ایسا امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک کو لیوریج کر کے دوسری پاور کو, یا دوسری پاور کو لیوریج کر کے پہلی پاور کو جو ہے ہم مینیپولیٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک ایون ہینڈڈ فارن پالیسی جو ہے پرسو کر رہا ہے, وہ تمام سے اچھے تعلقات رکھتا ہے. لیکن ہمارے تعلقات کی جو نوعیت جو ہے, اپنے جو برادر ممالک ہیں جو گلف کے ہیں, سعودی عربیہ, UAE, قطر, اس طرح ہمارا چائنا جو ہے ایک آل ویدر فرینڈ ہے ہمارا جو ہے. ان کی ایک ہماری فارن پالیسی میں ایک پیوٹل پوزیشن ہے, ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے. لیکن امریکہ کا ہمارا تعلق جو ہے وہ 75 سال پرانا تعلق ہے. اس میں موسم خزاں بھی آئے, موسم بہار بھی آئے, گرمیاں سردیاں بھی آئیں جو ہیں اس میں. تو لیکن وی مسٹ ری انفورس, اور وی مسٹ اس کو فورٹیفائی کرنا چاہیے اس ریلیشن شپ کو. اس کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے, اس کو پرسو کرنا چاہیے. صحیح. اسی طرح ہمارا یورپین یونین کا اور برطانیہ کے ساتھ ہے کہ ہمارا تاریخی تعلق ہے. تاریخی بالکل تعلق ہے ہماری ان کے ساتھ, چاہے غلامی تھی, لیکن ایک جنریشن جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے جنہوں نے برطانوی جو ہے نوآبادیاتی نظام جو ہے دیکھا ہوا ہے. تو میں I'll come back to again میرا جو آرگومنٹ تھا کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے کولیپس کیا ہے. یہ نہیں کہ سسٹم برا ہے, سسٹم کین آلویز بی امپرووڈ, کنٹینیوسلی امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے سسٹم کو کوئی آبزرو نہیں کر رہا. میں اب ریونیو کی بات کر رہا ہوں, میں ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں, میں ویسٹیج کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے, میں ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا دیتا ہوں میڈیا میں کہ ہماری کہاں بجلی چوری ہوتی ہے. 380 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے, 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. یہ غریب ملک ہے.
ہم تو چاہیں گے کہ یہاں پہ ایک سرٹن سلیب بن جائے جس کے اندر بجلی بھی فری کر دیں اور گیس بھی فری کر دیں، لیکن جو اپر کلاسز ہیں، جو لوگ پے کر سکتے ہیں، جن کی کیپیسٹی ہے، ان کو پھر ٹکا کے جو ہے ٹیرف دینا پڑے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس لیے تڑپ رہا ہے کہ ہماری پریولیج کلاسز جو ہیں یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں پے کرتے، وہ ان کے کاروبار ہی سارے نجائز ہیں۔ میں نے کل بھی طلعت حسین کے پروگرام سے سارے کاروبار نجائز ہیں، ان کے کاروبار پہ چھاپا مارے، وہ اسمبلیوں میں شور مچاتے ہیں، وہ سینٹ میں شور مچاتے ہیں۔ ہمارے اٹس ناٹ دیٹ کہ ہمارا سسٹم برا ہے، ہماری سیاست بری ہے، یہ نہیں، لیکن ایسے لوگ جو ہے ان میں پینیٹریٹ کر گئے ہوئے ہیں جو کی ناٹ تھنک بیونڈ دیئر پرسنل انٹرسٹ، اپنا منافع جو ہے وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ خیر صاحب، اسی جو سوال میں نے کیا تھا، جنرل باجوہ نے بھی یو ایس سے بات کی تھی، بلکہ گئے تھے کہ یار آپ آئی ایم ایف سے اور اس سے بات کریں۔ کیا کرنٹ آرمی چیف جس طرح انہوں نے سعودی گئے، یو اے ای گئے، چائنا اب اس کے بعد جائیں گے، کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کردار وہ ادا کر سکتے ہیں؟ یو اے ای یا سعودی عربیہ جانا جو ہے یہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے، اچھی روایت ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے رائل فیملی کو بھی ملتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اور حرم شریف بھی جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کامیابی کی دعا کرتے ہیں، وطن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے، یہ آج سے نہیں، پچھلے 30-40 سال سے، 50 سال سے جاری ہے۔ اور اسی طرح یو اے ای کے ساتھ ہمارا دیکھیں عادل، یو مسٹ انڈرسٹینڈ، ہمارے 90 لاکھ یا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی میں 65 لاکھ پاکستانی جو ہے یو اے ای میں، تقریباً کلوز ٹو 30 لاکھ جو ہے 27-28 لاکھ جو ہے سعودی عربیہ میں ہے، اور جو ہے کوئی تقریباً 2 ملین کے قریب، 2 ملین پلس کے قریب یو اے ای میں، اسی طرح قطر میں، کویت میں، اس طرح ملا کے 65 لاکھ پاکستانی یہاں پہ کام کرتا ہے۔ بلک آف آر ریمیٹنس جو 29 یا 30 بلین ڈالر کی ریمیٹنس جو ہے وہ یہاں سے آتی ہے، برطانیہ سے یا یو ایس اے سے۔ یہ کوئی ریمیٹنس جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، انہیں میں نیگلیجبل ہے۔ یورپ میں ہے، یورپ میں ممالک ہیں، اٹلی وٹلی میں، جہاں سے یہ ریمیٹنس آ رہی ہے، میرے پاس پورا نقشہ ہے کہاں سے ریمیٹنس زیادہ آتی ہے۔ اور یہ لوگ یہاں پہ جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان کی فیملی ساتھ نہیں ہے، یہ لوگ ورکر ہیں، وہاں پہ ٹیمپرری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اقامہ ہے ان ممالک کا، وہاں پہ یہ ورکرز ہیں، اوورسیز ورکرز ہیں وہاں پہ کنسیڈر ہوتے۔ جن لوگوں میں پرماننٹ جا کے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں، فیملی ساتھ رہ رہی ہیں، دوسری نسل وہاں پہ رہ رہی ہے، وہ بیٹھ کے اس ملک کے متعلق جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا الیجنس رہ گئی ہے اس ملک کے ساتھ ان کی۔ الیجنس تو ان کی ہے، یہ ورکر جو ہے، جو میسن ہے یا ترخان ہے یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے کہیں یو اے ای میں، کہیں ابو ظبی، دبئی میں، یا کہیں ریاض میں یا جدہ میں یا دوحہ میں جو کام کر رہا ہے، یہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ سکسیسفل بنایا ورلڈ کپ جو ہے وہاں پہ، اس میں ہزاروں نہیں، بے شمار کے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانی کی کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ یہ لوگ محسن ہیں ہمارے وطن کے، جن کے بچے یہاں پہ ہیں، جن کے ماں باپ یہاں پہ ہیں، جن کو ریمیٹنس بھجواتے ہیں تو 29-30 بلین ڈالر بناتا ہے۔ نقشہ پبلش کریں نا، میں فائنانس والوں کو کہوں گا کہ کس ملک سے کتنے پیسے آتے ہیں اس میں۔ جی، اس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اچھا خالد صاحب، آخر میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس وقت، عمران خان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی پتہ نہیں 40,000 کے کتنے ان کی فیملیز ٹی ٹی پی، اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کے پی میں بسانا تھا ادھر ادھر، لیکن ہماری حکومت چلی گئی ہے۔ اب چونکہ چیلنج کافی بڑھ گیا ہے، ایک تو ان کو انگیج کریں گے نہیں کریں گے، وہ معاملہ کہاں پہنچا، اور دوسرا مطلب یہ اکانومی کے بعد اس وقت اگر کوئی دوسرا، اس وقت مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ جو ہماری جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے، ہاں جی ٹیررزم ہے، یہ کافی نہیں، بڑا گمبھیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم کو لڑائی تو نہیں چاہتے، ہم کو خون خرابہ نہیں چاہتے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کا جو بھی قانون قاعدہ ہے، جو آئین ہے، اس کا سٹرکچر ہے ریاست کا، اس کے اندر جو بھی لوگ رہنا چاہتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سٹرکچر کے میں، اس سرزمین کے اوپر کوئی اپنا سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جمہوری طریقے موجود ہیں، الیکشن لڑے، اسمبلیوں میں آئیں،
اسمبلیوں میں آ کے اپنا سسٹم جو ہے، جو ان کی ورژن جو ہے سسٹم کی، وہ انفورس کروائیں. یعنی ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ آئین کو مان کر اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن بندوق اٹھا کے نہ آئیں، بندوق اٹھا کے نہ آئیں. یہ میرا ملک ہے، وہ بھی کلیم کرتے ہیں ان کا ملک ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرز سے حکومت یہاں پہ نافذ کرنے چاہتے ہیں، اس کے لیے پاکستان آئین راستہ دکھاتا ہے، بندوق کا راستہ نہیں. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے خواجہ صاحب جو افغانستان اور افغان طالبان اور ہم میں جو بدگمانی پیدا ہوگی ہے پاکستان میں، مطلب وہاں بھی ریلیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ there are two sides of the same coin، آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ اوور ویلمنگ پاپولیشن جو تھی نا، وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ان کی تائید میں آ گئی ہوئی تھی. جو قابل حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ ایک جزیرے پہ حکومت تھی، اس کے بیونڈ حکومت نہیں تھی. انہوں نے 20-22 سال ایک جنگ لڑی، اس پہ ان کی ایڈیالوجی کے ساتھ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے 22.2 ٹریلین 22 بلین ڈالر جو ہے وہاں پہ لگائے ہیں امریکہ نے افغانستان میں. پہلے امریکہ سے پوچھا جائے کہ وہ پیسے کہاں لگائے ہیں، کہیں افغانستان میں نظر آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو اس وقت کی افغان لیڈرشپ تھی، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں پیسے لگے ہیں جو امریکہ کہہ رہا ہے. یہ دو فریقوں سے پوچھنا چاہیے نا، کہاں یہ 22 ارب ڈالر جو ہے کہاں پہ لگا ہے. 22 ارب نہیں، 2.2 ہے، 2200 ارب ڈالر یہی مان. تو یہ میرا اپنا خیال ہے ود ٹائم آپ کو چینجز جو ہیں وہ سسٹم میں لانی پڑتی ہیں. آپ ایک سسٹم کو جو ہے پرپیچویٹ نہیں کر سکتے، یہ ہیومن نیچر ہے، پرپیچویٹ نہیں کر سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آہستہ آہستہ جو ہے نا، کہیں اجماع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں اجتہاد ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ مختلف نام ہیں جورسپروڈنس میں اس چیز کے، جس میں کہ آپ جو ہے چینجز لاتے رہتے ہیں، اس کو وقت کے مطابق جو ہے نا ہم آہنگ کرتے رہتے ہیں اس چیز کو جو ہے. تو یہ کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں ہمارا جو باقی جہاں پہ جو ایک مذہبی اس کے اوپر آئے ہیں، جو انقلابات آئے ہیں، ان کو الٹیمیٹلی جو ہے ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑا ہے اس چیز کو. اینڈ دس از دا وے فارورڈ. خواجہ محمد آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک آج کے پروگرام پر ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. خدا حافظ.